السلام علیکم خواتین و حضرات، من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی۔ ایک جاننے والے صاحب ہیں، انہوں نے میرا کوئی پچھلا ایپیسوڈ دیکھا اور انہوں نے سوال کیا کہ جی باتوں سے کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف باتوں سے علاج کرتے ہیں، تو باتوں سے کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی باری نہیں، یہ کلینکل پریکٹس میں کچھ لوگ ہمارے ایسے آتے ہیں جو سیشن کے اینڈ میں پوچھتے ہیں اچھا جی پھر آپ کوئی دوائی نہیں دیں گے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں، میں دوائی نہیں دیتا۔ تو پھر میں ٹھیک کیسے ہوں گا؟ ہم باتیں کریں گے، آپ اور میں مل کر باتیں کریں گے۔ لو جی، باتیں تو جی میں اپنی بیوی سے بھی کرتا ہوں یا اپنے خاوند سے بھی کرتی ہوں، باتیں تو میں اپنی ماں سے بھی کرتا ہوں، دوستوں سے بھی کرتا ہوں، اس سے تو میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ فائن، رائٹ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ باتیں، اچھا پہلے تو یہ کہ باتوں کے میں صرف وربل باتیں نہیں ہیں، مطلب وہ حادثات و واقعات بھی جو ہماری زندگی میں، جو ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، وہ بھی نفسیاتی مسائل کا موجب بن سکتے ہیں۔ تو اگر مجھے کوئی اس قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے اور میں اپنے بھائی سے یا بیوی سے یا کسی دوست سے جب میں اس کا ذکر کروں گا تو مجھے واپس کیا ملے گا؟ سمپتھی، ہمدردی، ہو بڑا افسوس ہوا یار، ہو چلو کوئی نہیں، صبر کرو، بھول جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اب نہ سوچنا اس کے اوپر۔ تو کیا یہ میرا علاج ہے؟ ہمدردی مجھے کچھ نہ کچھ سیٹسفیکشن تو دے سکتی ہے کہ چلو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میرے مسئلے کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ میرا علاج نہیں ہے۔ اب ان کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب ایسے ہی ہے جیسے ایک چین سموکر جو 30 سال سے سگریٹ پی رہا ہو، اس کو وہ اوہ یار نہیں، اس سے تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ لنگ کینسر ہو جاتا ہے، بس سگریٹ پینا چھوڑ دو، چھوڑ دے گا، وہ چھوٹ جائے گا اس سے؟ نہیں۔ تو اس کے لیے پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ پروفیشنل کا مطلب ہے ایک غیر جانبدار انسان جس سے پہلے آپ کبھی نہیں ملے ہوئے، نہ ہی آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، نہ کوئی، ایک بالکل نیوٹرل آدمی جس کے پاس آپ جا کے تو اپنے دکھ کو یا جو بھی ہے، جو بھی بات ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس کو آپ کھول کے بیان کرتے ہیں۔ میرے خیال سے کہ ہم ہر بات ہر کسی کے ساتھ پوری طرح کھول کے کر بھی نہیں سکتے اور شاید کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ کے پاس آپ جائیں تو میرا شروع سے ہی پہلے ہی سیشن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا میرے پہ اعتماد ہے؟ اپنی ساری رودات اپنے آپ کو کھول کے سامنے رکھ سکتے ہو، بتا سکتے ہو، پھر تو آگے چلتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جتنا میٹیریل کلائنٹ مجھے دے گا اپنی دکھ درد سے، کہانی سے، میں اس کو کسی دوسری فارم میں اس کو واپس دوں گا جس کے اوپر اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تھیراپی۔ تو خالی باتیں کسی سے بھی کر لینے سے تو آپ کو سمپتھی ضرور مل سکتی ہے، ہمدردی ضرور مل سکتی ہے، مشورے ضرور مل سکتے ہیں، لیکن وہ علاج نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا باتوں سے علاج کیسے ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایک سوال ہے، باتیں ہمیں بیمار کیوں کر دیتی ہیں؟ کیونکہ میں نے ایک سیشن میں کہا تھا ہمیں باتیں بیمار کرتی ہیں، تو اس کا علاج باتوں سے ہی ہوگا، گولیوں سے نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ باتیں ہمیں بیمار کیسے کر دیتی ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں بیمار؟
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گیس کر لیں کہ دو سکے بھائی ایک دن کار میں بیٹھتے ہیں, کسی کام کے لیے نکلتے ہیں, اور انفارچونیٹلی کار کو حادثہ پیش آ جاتا ہے, اور دونوں بھائی اپنی ایک ایک ٹانگ سے محروم ہو جاتے ہیں اور ویل چیئر پہ بیٹھ جاتے ہیں. دونوں کو ویل چیئر دے دی جاتی ہے, ایک ایک ٹانگ سے دونوں بھائی محروم ہو گئے. اب باہر کی دنیا میں ایک ہی حادثہ ہوا, دو سکے بھائیوں کے ساتھ ہوا, دونوں کا نقصان بھی ایک ہی ہوا, لیکن رد عمل دونوں کا شاید بہت مختلف ہوگا. مثلا ایک جو ہے وہ تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتا, تسلیم کر لیتا, ٹھیک ہے چلو جو ہونا تھا ہو گیا, اب میں ویل چیئر پہ ہوں, اب باقی زندگی جو ہے وہ اسی طرح گزرے گی, لیکن چلے گی زندگی, آگے چلاؤں گا, اس کو چلاؤں. لیکن دوسرا بھائی ٹوٹلی ڈیواسٹیڈ, مر گیا جی, لٹ گیا, زندگی ختم ہو گئی, میں تو بس ختم ہو گیا, ساری عمر کے لیے میں اپاہج ہو گیا, میرے لیے تو اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. باہر کی دنیا میں ایک ہی حادثہ, ایک ہی نقصان, دو سکے بھائی, ایک ہی ماں باپ کی اولاد, لیکن ریاکشن, رد عمل مختلف. لہذا یہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر آدمی ایک یونیک انسان ہے, منفرد انسان ہے, اس کی ایک اپنی اندر کی دنیا ہے. وہ یا ہم سب لوگ باہر کی دنیا کو اپنی اپنی گلاسز سے دیکھتے ہیں اور انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور وہ انٹرپریٹیشن یا جس سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے جس سے ہم خود گزرے ہوتے ہیں یا جو ہم میں ڈالی گئی ہوتی ہیں. لہٰذا اس کو ایسے ہی کر لیں کہ آپ کو اپنی کلاسز کو چینج کرنا پڑے گا. جو واقعہ ہو گیا وہ تو ہو گیا, اس کو تو ریوائنڈ نہیں کیا جا سکتا, اس کو واپس تو موڑا نہیں جا سکتا, وہ تو ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے, کرنا یہ ہے کہ آپ نے اب اس کے ساتھ باقی زندگی کیسے گزارنی ہے, آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. اس کو تھراپی کہتے ہیں, وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, وہ آبجیکٹو دنیا میں نہیں ہے. اسی کو تھراپی کہتے ہیں, اسی کے اوپر پھر باتیں ہوتی ہیں. وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک دن میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ قدرت نے ہمیں دو آنکھیں کیوں دی ہیں. ایک آنکھ سے بھی ہم سارا کچھ وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. دو آنکھوں سے ہر چیز دو تو نظر نہیں آتی, تو پھر اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے, کیا مقصد ہو سکتا. میں نے اپنے طور پہ اس کو اخذ کیا کہ اس کا شاید ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آنکھ سے باہر کی دنیا, آبجیکٹو ورلڈ کو دیکھیں, جسم کی دنیا جو باہر آپ سے موجود ہے, ٹھوس دنیا, اور دوسری آنکھ سے آپ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھیں. شاید یہ مقصد تھا دو آنکھوں کا, لیکن ہوتا عموماً یہی ہے کہ ہم دونوں آنکھوں سے باہر کی دنیا کو صرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے متعلق ہم گھنٹوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کے متعلق ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی ملے بھی نہیں ہوتے. ہاؤ کمز؟ لیکن ہم اندر کی دنیا بہت کم دیکھتے ہیں. اندر کی دنیا جو ہے, اس کو آپ یہ کہیں کہ سیلف بلائنڈنس, ایک اندھا پن اپنی شخصیت کے اوپر رہتا ہے. تو اس لیے ایزی ہے کہ دونوں آنکھوں سے باہر کی جو آبجیکٹو ورڈ ہے, جو ٹھوس ہے, جو فزیکل ورڈ ہے, اسی کو دیکھا جائے اور اسی سے جو ہے نا کیا جائے. لیکن میرے اندر کی دنیا, تو سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ باتوں میں آپ کو آپ کے اندر کی دنیا کی طرف لے جاتا ہے. بعض دفعہ تو میں جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے تم دونوں آنکھوں کو موڑ کر اپنے اندر کی دنیا کو دیکھو. باہر کی دنیا تو جو ہے وہی ہے. اگر آپ کے اندر کی دنیا میں تبدیلی آئے گی تو باہر کی وہی دنیا آپ کو ڈفرنٹ لگے گی, اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی.
آپ کی سوچ میں تبدیلی آ جائے گی، آپ کے ویژن میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن اس کو آپ کو پہلے اپنی دنیا کے تھرو دیکھنا ہوگا، اندر کی دنیا کے تھرو دیکھنا ہوگا، اپنی گلاسز سے دیکھنا ہوگا، اور اسی کو آپ کو بدلنا ہوگا، اور اسی کو تھراپی کہتے ہیں۔ یہی باتوں میں جو ہوتی ہیں، یہ کسی گولی سے آپ نہیں کر سکتے یا نہیں ہو سکتا اس کو۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ باتوں سے علاج، کیونکہ باتیں ہی ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہی نفسیاتی مسائل بن جاتے ہیں، وہی آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے سمٹم بن جاتے ہیں۔ انہی سے بعض دفعہ ہمیں کبھی نیند نہیں آتی، کبھی بے چینی رہتی ہے، کبھی انگزائٹی ہے، بڑھتے بڑھتے وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، اور جو ہے اور اس کا نام، تو پھر آپ کے جو بعض دفعہ آپ کے جسم کے اوپر بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ نے جب آپ کی اندر کی دنیا میں ہلچل پیدا ہوگا تو آپ کا سارا کیمیکل سسٹم جو اندر کا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جب وہ ڈسٹرب ہوگا تو آپ دوسری فزیکل بیماریاں لینے کے لیے بھی جو ہیں آپ کا جسم جو ہے وہ زیادہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اور آپ کا اپنا ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں اس کو اور اس کے اوپر ہائی لائٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔